بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام کأنی فی درع حسینہ ورأیت بقرا منخرا فأولت ان الدرع الحسینہ المدینہ وان البقر هو واللہ خیر۔ قال فقال لأصحابه لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلنهم فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان في حديثه فقال شانكم إذن؟ قال فلبس لعمته قال فقالت الانصار رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه فجاءوا فقالوا يا نبي الله شانك إذن؟ فقال إنه ليس لنبي إذا لبس لعمته أن يزا حتى يقاتل۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 14,494۔ وہی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کا باب ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ملبوس ہوں، اسی طرح میں نے کچھ ذبح کی ہوئی گائیں دیکھی۔ یہ بھی جو جنگ پیش آئی ہے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی آپ نے ایک تعبیر کی۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مضبوط زرہ مدینہ ہے، یعنی مجھے جو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں نے ایک زرہ پہن رکھی ہے اور بڑی مضبوط زرہ ہے، تو یہ مدینہ ہے، گویا یہ میرا مستقر بھی ہے، اور اگر حملہ ہوا تو مدینہ گویا حصار یا قلعہ ثابت ہوگا میرے لیے، یا جیسے زرہ دکھائی گئی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواب میں کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس کی تعبیر یہ کی۔ اور گائیں بھی بخدا خیر ہی ہیں، یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے بھی آ چکا ہے، یعنی گائیں دیکھیں یہ قربانی کی علامت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ ہوگی، اس میں کچھ شہادتیں بھی ہوں گی، یعنی بہت سے لوگ اپنی جان نذر کر دیں گے، تو نذر کی تعبیر قربانی کے جانور ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ طے ہے پہلے سے، تو اس لیے شہادت دکھانا ہو تو عام طور پر خواب میں پھر گائیں یا قربانی کے جانور دکھائے جاتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد، یعنی چونکہ یہ خواب آپ دیکھ چکے تھے، تو اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم اگر مدینے ہی میں مقیم رہیں تو بہتر ہے، یعنی آپ نے اس سے یہ تدبیر اخذ کی کہ ہمیں دشمن کا مقابلہ مدینے میں رہ کے کرنا چاہیے۔ جب مجھے ایک زرہ پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ اگر زرہ ہے جیسے کہ آپ نے اس کی تعبیر کی، تو پھر شہر سے نکلنا نہیں چاہیے، شہر ہی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، یہ مجھے بتایا گیا ہے، یعنی یہ آپ نے سمجھا اس سے۔ ہم اگر مدینہ ہی میں مقیم رہیں تو بہتر ہے، وہ اگر ہم پر مدینہ کے اندر چڑھائی کریں گے تو ہم اسی جگہ ان سے لڑیں گے، یہ آپ نے تجویز پیش کی اپنے اس رویا کی روشنی میں۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ آگے واضح ہو جاتا ہے کہ انصار ہیں، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے اس شہر میں تو زمانہ جاہلیت میں بھی ہمارے اوپر چڑھائی کر کے کوئی داخل نہیں ہو سکا، پھر اسلام کے آ جانے کے بعد کس طرح داخل ہو جائے گا؟ ان کو بھی اپنا ایک خیال تھا، ہماری جمعیت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو شہر میں آنے دیں؟ کیونکہ شہر میں جب آنے دیا جاتا ہے تو پھر لڑائی کم اور قتل عام زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ حرمتیں بھی پامال ہوتی ہیں، گلی بازاروں میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو عام طور پر جب پرانی لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان میں
اس سے گریز کیا جاتا تھا، اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ دشمن کو دہلی میں یا لاہور میں داخل ہونے دیا جائے۔ یہ تو حماقت ہے۔ جیسے ہی آپ شہر میں اپنے مورچے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو قتل عام کے لیے پیش کر دیں گے۔ دشمن لڑنے والوں تک پہنچنے کے لیے پھر غیر مقاتلین نان کمبیٹنٹس کو بھی مارے گا۔ اس کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو قدیم زمانے کی روایات کو آپ دیکھیں تو تذلیل سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہم اجازت دیں کسی کو کہ ہمارے شہر میں آ جائے۔ باہر نکلیں گے اور باہر نکل کے لڑیں گے، پھر یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ ہمیں فتح ملتی ہے یا کسی دوسرے کو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دہلی کے تخت کو بھی جب کبھی خطرہ پیش آئے تو پانی پت میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کی بات کے نتیجے میں تو ہم شہر میں داخل ہونے کی دعوت دے دیں گے۔ تو شہر میں داخل ہونے کے بعد تو یہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور پھر شہر کی اپنی حرمت ہے، تو کیا ہے، یعنی قبضہ ہو جائے گا ہمارے شہر پر، داخل ہوگی فوج۔ تو یہ ہم نے تو کبھی گوارا نہیں کیا، انہوں نے اپنی بات کہہ دی۔ عفان کی روایت میں ہے کہ یہ سن کر آپ نے فرمایا یہی بات ہے تو جس طرح تم پسند کرو، یعنی باوصف اس کے کہ آپ رویا دیکھ چکے تھے اور اس کی ایک تعبیر بھی آپ کے ذہن میں تھی، لیکن اصرار نہیں کیا۔ یہ کہا کہ اچھی بات ہے، تم اگر اس طرح پسند کرتے ہو تو ہم باہر ہی چلتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے جنگ کا لباس پہن لیا، یعنی باقاعدہ جو جنگی لباس پہن کے آپ تیار ہو گئے کہ اب ہم باہر نکلیں گے۔ انصار کے لوگوں نے یہ دیکھا، یعنی پہلے تو جو جملہ آپ نے کہا وہ جملہ عربی زبان میں یہ تھا کہ شانکم اذن، تمہارا معاملہ ہے، پھر جو تم کہتے ہو ٹھیک ہوگا۔ تو اس سے بھی انہیں کچھ اندازہ ہوا کہ آپ نے جیسے کچھ ناپسندیدگی میں ہماری بات قبول کی ہے۔ تو یہ دیکھ کر کہ اب آپ اٹھے ہیں اور کوئی بات نہیں کی، یا ہمیں کوئی قائل کرنے کی کوشش نہیں کی، یا اپنی بات پہ اصرار نہیں کیا، جنگ کا لباس پہن لیا ہے، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے قبول نہیں کی، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یعنی یہ ہم نے شاید اپنی حمیت میں اور جو ہمارا پرانا رویہ رہا ہے، حضور کی رائے غالباً یہ تھی نہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ حاضر ہو گئے، یعنی جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی وہی بہتر ہے جو آپ پسند فرمائیں، یعنی اگر آپ کی پسند یہ ہے کہ ہم شہر میں لڑیں تو یہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی بات عرض کر دی، لیکن ہم حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو اسے زیبا نہیں کہ جنگ سے پہلے اس کو اتار دیں، یعنی میں تو اب تیار ہو گیا، اور پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ تذبذب کے ساتھ میدان میں اترے، اب طے ہو گیا کہ باہر ہیں تو باہر ہی جائیں گے۔ تو حضور نے یہی کہا۔ اب ظاہر ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی بات تو خیر تاریخ میں ہے، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پھر باہر نکلے، کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میدان بدر جہاں پہ جنگ ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے جو اپنے خواب کی تعبیر کی تھی اس کی تو خلاف ورزی ہو گئی نا، یعنی آپ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مدینہ ہے جو میرا حصار یا قلعہ ہے، تو یہ تعبیر جو آپ نے فرمائی تھی اس پر تو عمل نہیں ہوا، اور اللہ نے فتح بھی دی اور محفوظ بھی رہے، اور جنگ میں بھی وہ ایسی فتح تھی کہ جو تاریخ کی بے نظیر فتح بن گئی۔ اس میں تو گویا اللہ تعالیٰ نے عذاب کی پہلی قسط نازل کر دی، قریش کی پوری قیادت ختم ہو گئی۔ تو میں نے اس پر اپنا رجحان لکھا ہے کہ یہاں تعبیر میں کیا چیز صحیح نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس کی یہی تعبیر فرمائی جو میں نے بیان کر دی ہے کہ مدینہ ہے ذرا سے مراد، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کہ رویا میں مضبوط ذرا سے مراد مدینہ نہیں انصار مدینہ، یعنی اصل میں آپ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ آپ کے جو انصار ہیں، ساتھی ہیں مدینہ کے، یہ حصار ہیں اور وہی بنے بھی، یعنی انہوں نے ہی داد شجاعت دی، نکلے وہ میدان میں، اور وہ بے نظیر مکالمہ بھی انہوں نے کیا میدان میں اترنے سے پہلے، جب حضور نے بار بار پوچھا کہ تم کیا رائے رکھتے ہو، تو پھر انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ہمیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، مہاجرین کے جوابات کے بعد بھی آپ بار بار سوال کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ قافلہ لے کے نکلیے، اور ہمیں اگر آپ کہیں گے کہ
کہ ہم یمن کے سرحدوں تک بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں تو ہم جائیں گے، تو اس کی فکر نہ کریں۔ تو انصار در حقیقت یعنی وہ صحابہ کا گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ اصل میں آپ کو زرہ کی صورت میں دکھایا گیا، وہی آپ کے دائیں بائیں تھے، اور جنگ میں انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو اس موقع پر آپ کی مائیت میں جنگ آزما ہوئے۔ تو یہ خواب میں یہ معاملات اس طرح ہوتے ہیں، بعد میں جب اس کا مصداق سامنے آتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تعبیر میں غلطی ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔